فرمایا حدیث قدسی میں، معصوم نے فرمایا کہ خدا فرما رہا ہے، پروردگار عالم نے، معروف حدیث ہے، مکتوب عن یمین العرش ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہے، پروردگار عرش تیرا بائیں لکھا ہے، دائیں تیرا گھر ہے کہیں سے بھی کہا کہ دائیں طرف سے لکھا ہے، عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہے۔ دائیں طرف سے کیوں لکھا ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ قیامت میں جب اصحاب یمین آئیں گے نا دائیں طرف والے، تو وہ حسین کے صدقے میں تو آئیں گے، وہ جو بائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے نا، الٹے ہاتھ کی طرف، وہ ہوں گے کسی الٹے سیدھے کے ماننے والے، حسین ابن علی کے ماننے والے دائیں ہاتھ کی طرف سے آئیں گے۔ لہٰذا جہاں پر بھی یمین موجود ہے وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیے، اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے منہ کو دھو، دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ میں لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالو۔ یہ تمام کی تمام فضیلتیں کیوں؟ اس لیے کہ عالم غیب میں دائیں کا، یمین کا، سیدھے ہاتھ کا، رائٹ ہینڈ کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت اتنی عجیب ہے، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ۔ تمہیں کیا پتا کہ دائیں ہاتھ والے ہیں کون؟ اصحاب مکتوب عن یمین العرش، عرش کی دائیں طرف سے لکھا ہے، حسین مصباح ہدن، ہدایت کا چراغ ہیں، وہ سفینۃ نجات، اور نجات کا سفینہ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو حکمت الہیہ ہے، یہ شہادت حسین ابن علی نہیں ہو رہی ہے جو رگے گلوئے سید الشہداء بریدہ ہوئی عصر عاشور 61 ہجری میں، یہ پروردگار عالم کی ہدایت کے چراغ کے لیے حسین ابن علی کا خون ہے جو تجلی نور الہی کی صورت میں ہدایت کا سامان کرے گا۔ خوب غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر، اور کس طرح سے کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سید الشہداء کا نہیں بتانی چاہیے یہ باتیں، کیوں نہیں بتانی چاہیے؟ اس لیے کہ ہمیں ائمہ سے یہ بتایا گیا ہے، جو چیز جس کی سمجھ میں آ گئی وہ اپنے مقام پر سمجھتا رہے، آپ اپنے مقام پر، بعض چیزوں کو سمجھانا نہیں چاہیے، ذوق کے ذریعے درک کرنا چاہیے۔ سارے امام باڑے سرکار ختم ہو جائیں دنیا سے، آپ کے شہر سے، تمام علم یادگار نہیں سب اٹھا کر لے جائے کوئی، تمام روزوں کی شبیہیں ختم ہو جائیں، پہرے بیٹھ جائیں کہ آپ مولا حسین کی زیارت کو جا ہی نہ سکیں، حسین چھن گئے آپ سے، نہیں، حسین ابن علی کی مصیبت آپ کے دل میں ہے۔ اسی لیے مجلس کی جب ائمہ نے ڈیفائن کیا مجلس کو، جب مجلس کے بارے میں اس کی تعریف کی، اس کا بیان کیا مجلس کیا ہے، تو مجلس یہ نہیں ہے کہ 50-100 آدمی 2000 آدمی، مانا مجلس سونی گئی 25 آدمی تھے، سونی اور پر رونق اور بے رونق مجلس کہنے کا اختیار صرف اور صرف اس کو ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ ہمارا آپ کا کام پوسٹر لگا دیا، واٹس ایپ پہ چلا دیا، بقیہ سونی گئی، رونق تھی نہیں تھی۔ آپ کو کیا کہا گیا؟ من ذکر عندہ مصابنا، جس کے سامنے ہمارے مصیبت کا ذکر کیا جائے، آنکھوں سے آنسو نکلے، ہو گئی مجلس۔ مانا وہ کچھ چاندنی دری قرینہ ہے، سلیقہ ہے، ڈھنگ سے فرش ازا بچھائیے اور خوشبو وغیرہ کیجئے، یہ نہیں کہ انسان پیر پہ پیر رکھ کر ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے ساتھ میں نوحہ بھی سن رہا ہے، نہیں، یہ خلاف ادب ہے، اثر کھو دے گی، وہ نوحہ اپنا اثر کھو دے گا، جس طرح سے کہ کھو چکا ہے کافی حد تک۔ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ادب و تمیز و تہذیب کے میں نوحہ سنوں؟ صاحب نوحہ اور دوسری مسموعات کے سننے میں کچھ تو فرق رکھے انسان، یہ طریقہ مختلف ہے بالکل۔ یہ صاحب آپ ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن مجلس آ رہی ہے، پیر پہ پیر رکھ کر چائے بھی پی رہے ہیں، مصائب آئے تو پیر نیچے کرے چائے کا کپ ہٹا دے، ایسے نہیں ہوتی مجلس، اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن مجلس ایسے ہوتی ہے من ذکر عندہ مصابنا، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے مصیبت کا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں تو اس کو فلاں فلاں تحفے ملیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ امام باڑے بند کر سکتے ہیں، آپ امام باڑوں کو نعوذ باللہ ختم کر دیجئے، کہیں امام باڑہ کوئی نہ رہے، علم نہ رہے، روزوں کی شبی نہ رہے، ماتمی انجمن ختم ہو جائیں۔ دل میں ہے سرکار، 45 سال بعد جب پہلا 40 آیا تو عراقی نوجوان اس طرح سے ماتم کر رہے تھے کہ جیسے 45 برس وہ ماتم کی ٹریننگ لے رہے تھے، جبکہ 45 برس ماتم پر بھی پابندی تھی، مجلس پر بھی پابندی تھی، گریے پر بھی، تمام چیزوں پر پابندی تھی۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ کس طرح سے یہ منتقل ہوتا ہے۔ تو غم سید الشہداء وہ ہے، حکمت الہیہ یہ ہے کہ خون حسین ابن علی کی تاثیر یہ ہے کہ عزادار حسین ابن علی جہاں جس طرح جس حال میں ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل اجازت دی گئی ہے کہ تم عزاداری کر لو۔
یہ وہ عبادت ہے کہ آنکھ سے آنسو بہا کر آپ کا دل روایت کے مطابق جناب سیدہ کے دل سے جڑ جاتا ہے. کامل الزیارات ما من عبد یبکی علی الحسین الا واسعد فاطمہ ووصل فاطمہ. کوئی شخص خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی پر گریہ کرے مگر یہ کہ اس کا دل سیدہ کے دل سے جڑ جاتا ہے اور وہ سیدہ کی مدد کرتا ہے, سیدہ کو خوشحال کرتا ہے. کوئی ہے ایسی عبادت مجھے آپ یہ بتائیے. کہاں پر بیٹھ کر؟ امام باڑے میں 10,000 لوگوں کے ساتھ نہیں, گھر کے صحن میں, چھت پر, بورچ خانے میں بیٹھ کر, مصلے پر, ڈرائنگ روم میں, ڈائننگ روم میں, لان میں, گھاس پر, سڑک پر, فٹ پاتھ پر, بس پر, سفر کے دوران, آفس کی ٹیبل کے پیچھے. ایک دفعہ سید الشہداء یاد آئے, آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے, آپ کا دل جڑ گیا شہزادی کے دل سے. کتنا فاصلہ ہے سرکار. ہمیں سیکھنا پڑے گا کربلا کے تمام چیزوں کو کس کے ذریعے؟ ائمہ کی حدیثوں کے ذریعے. دوبارہ جا کر دیکھیے, چیک کیجیے کہ کس طرح سے ہم کو بتایا گیا. لہٰذا کربلا کو جو آپ نے دیکھا 61 ہجری میں, وہ آپ نے اپنی انسانی آنکھ کے ذریعے دیکھا, بشری تقاضوں کے ذریعے دیکھا. لیکن کربلا ابراہیم کی دعا کے بعد عالم ظاہر میں آئی, اور عالم باطن میں اگر جا کر دیکھیے تو سب سے پہلا جو اشاریہ اور ایما اور اندیا اور بیان اور اسکرپٹ ملتا ہے, یہ وہ اسکرپٹ ہے جو کسی قلم سے نہیں لکھا گیا. کون سی انک ہے؟ عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہے, سیاہ یا سرخ یا سب مجھے نہیں پتا. مقام ہے لکھنے کا عرش, لکھا کس نے ہے؟ کس پیغمبر نے لکھا ہے؟ اگر عرش عرش الہی ہے تو تحریر الہی ہے. مکتوب عن یمین العرش, خداوند تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ حسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات. حسین ہدایت کا چراغ بھی ہیں, نجات کی کشتی بھی ہیں.